هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان تسلیم و رضا کے بیان میں تسلیم و رضا کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے نفسانی خواہشات و ترجیحات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دینا، اپنی انا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دینا۔ اسی کو فنا فی اللہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت جب راستے میں کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اور اگر تم کچھ چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنا مال کا ٹھکانہ بتاتا ہوں، تم جا کر وہاں سارا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہ جان اور مال یہ ہمارا نہیں ہے، اسی لیے خودکشی جائز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہمیں جان دیا ہے، مال لیا ہے، اس کو ہم اللہ کی رضامندی کے لیے قربان کر دیں، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں، اس کے اندر اپنے خواہشات کا دخل نہ دیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تسلیم و رضا کی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواہش کے سامنے قربان کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر 80 سال ہو گئی تھی، اس کے بعد پیدا ہوئے، بڑھاپے کی اولاد تھی ان کی۔ اور یوں تو بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے سب کو، لیکن بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مگر جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے خواہشات کو اور اپنے دلی خواہشات کو قربان کر کے اور قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ اور یہ ایک اصطلاحی لفظ بھی ہے۔ راہ سلوک میں ایک مقام آتا ہے، سب سے آخری مقام ہوتا ہے تسلیم و رضا۔ آپ اگر کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں گے تو سب سے پہلے وہ آپ سے مراقبہ کروائیں گے، ضربے لگوائیں گے، اللہ اللہ کی ضربے لگوائیں گے، لا الہ الا اللہ کی، اور اس طرح آپ اس کے جو مراتب ہیں آہستہ آہستہ اس کا اسباق پورا کرتے جائیں گے، تو آخری جو مقام آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے تسلیم و رضا۔ تو اس عنوان کے تحت شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو، اسی عنوان کو اپنے منظوم کلام میں بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں غر ہمی خواہی کے باشی رستگار، یا رستگار دونوں پڑھ سکتے ہیں، گر ہمی خواہی کے باشی رستگار، اگر تو نجات پانا چاہی، رخ مگرداں اے برادر از سہکار، تو اے بھائی تین کاموں سے منہ نہ موڑ۔ رخ مگرداں فعل نہیں ہے، گردیدن مصدر سے، رخ مگرداں اے برادر از سہکار، اے بھائی تین کاموں سے منہ نہ موڑ، یعنی نجات کے لیے تین کام کر۔ اولاً دیدن بود حکم قضا، اولاً دیدن بود حکم قضا، پہلی چیز ہے فیصلہ ربانی کو دیکھنا۔ تو فیصلہ ربانی کو دیکھنا کیا مطلب یہ کہ جو بھی کام کرنا ہے ہمیں اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کام کے سلسلے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہمیں تجارت کرنی ہے
اب تجارت کرنے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، تبھی تو ہم تجارت کریں گے۔ تو اب تجارت کرنے میں اللہ کا کیا حکم ہے اس کو دیکھیں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ سودی کاروبار مت کرو، اللہ نے منع فرمایا کہ جھوٹ بول کے کاروبار مت کرو۔ تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارا کاروبار ترقی کرے، ترقی کے لیے بہت سارا روپیہ چاہیے، روپیہ بغیر سودی زیادہ اگر قرض لینا ہے تو بغیر سود کے قرض نہیں ملے گا، تو آدمی سودی قرض بھی لے لیتا ہے۔ کاروبار کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا ہمیں، لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے۔ تو یہ جو سودی قرض لینا اور جھوٹ بولنا اور اس طرح کے جو دیگر چیزیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے۔ تو پہلے آدمی کوئی بھی کام کرے تو پہلے دیکھے کہ اس میں اللہ رب العزت کیا حکم ہے۔ بعد ازاں جستن بجا و دل رضا، بعد ازاں جستن بجا و دل رضا، پھر اس پر دل و جان سے راضی ہو جانا۔ بعد ازاں اس کے بعد، جستن تلاش کرنا، بجان و دل و رضا دل اور جان کی رضامندی، یعنی بعد ازاں جستن بجان و دل و رضا، بجان و دل رضا، پھر اس پر دل و جان سے راضی ہو جانا، یعنی اب اس میں جو اللہ کا حکم ہے اسی پر راضی ہو جانا، اور جو نفس کی خواہش ہے اس کو ختم کر دینا۔ چیست سویم، یہ دو چیز ہو گئی۔ چیست سویم دور بودن از جفا، اب سوال کرنے کہ ہم نے دو چیز آپ کو بیان کر دی، چیست سویم، تیسری چیز کیا ہے؟ دور بودن از جفا، یہ جواب ہے، ظلم سے دور رہنا۔ چیست سویم دور بودن از جفا، تیسری چیز کیا ہے؟ ظلم سے دور ہونا۔ ہر کے این دارد بود اہل صفا، ہر کے این دارد، جو شخص ان اوصاف کا حامل ہو، جس کے اندر یہ صفات ہو، یہ تین صفات جو ہم نے ذکر کی ہے، بود اہل صفا، اس کا شمار پاک بازوں میں ہوتا ہے، نیک لوگوں میں ہوتا ہے۔ اہل صفا کہتے ہیں نیک لوگ، پاک باز لوگ۔ ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، دانش، عقل و تمیز یہ تینوں قریب قریب ایک ہی معنی میں ہیں۔ ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، جس شخص کے اندر عقل، دانش اور شعور ہو، جو شخص صاحب عقل و دانش و شعور ہو، جز ورائے حق نہ بخشد ہیچ چیز، وہ کوئی چیز راہ خداوندی کے علاوہ میں نہیں دیتا ہے، کوئی چیز راہ خداوندی کے علاوہ میں نہیں دیتا ہے، مطلب ہے کہ جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وہ گناہ کے کام کے لیے، بے حیائی کے فروغ کے لیے، رسم و رواج کے فروغ کے لیے، اور اس طرح بیجا جگہ بیجا لایانی کاموں کے اندر اپنا روپیہ پیسہ، اپنا جان و مال خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ صدقہ کالودہ گردد باریا، کہہ رہے ہیں صدقہ کالودہ گردد باریا، جس صدقے میں ریا اور دکھلاوا ہو، صدقہ کالودہ گردد باریا، جس صدقے میں ریا اور دکھلاوا ہو، کہ بود آں خیر مقبول خدا، وہ اللہ کے نزدیک کب مقبول ہو سکتا ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، کہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور اس کے اندر اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، اچھی نماز پڑھتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقد اشرکا، اس نے شرک کیا، شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ریاکاری سے آدمی کے اچھے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور اس کا مقصد ریاکاری ہے تو وہ مقبول نہیں ہوگا، مقبول تو ہوگا ہی نہیں اللہ کے دربار میں، الٹا اس پر اس کو گناہ ملے گا۔
گر عمل خالص نباشد ہمچو زر، اگر عمل سونے کی طرح، ہمچو زر سونے کی طرح، گر عمل خالص نباشد ہمچو زر، اگر عمل سونے کی طرح خالص نہ ہو، جس طرح سونا اگر خالص سونا ہوتا ہے نا، چمکدار ہوتا ہے، بالکل چم کرتا ہے، اسی طرح اگر خالص عمل ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، جس طرح سونے کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، اسی طرح عمل کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، قلب را ناقد نیارت در نظر، تو نگاہ قلب کو پرکھنے کی دولت میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو گر عمل خالص نباشد ہمچو زر، اگر عمل سونے کی طرح خالص نہ ہو، قلب را ناقد نیارد در نظر، نگاہ قلب کو پرکھنے کی دولت میسر نہیں ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر آدمی کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو آدمی کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے والا ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کو کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے گناہ اس کو غمگین کر دے اور اس کی نیکی اس کو خوش کر دے تو وہ مومن ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کے فراست سے بچو، عقل مندی سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو آدمی جب نیک اعمال کرتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، تو اس کو ایک روشنی ملتی ہے، ایک نور ملتا ہے، جس سے وہ اپنے اعمال کے بھلے اور برے ہونے کا جائزہ لے لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے کہ میرے کون سے اعمال اچھے ہیں، کون سے اعمال برے ہو رہے ہیں۔ تو اگر آدمی کے اندر اخلاص کی دولت نہیں ہے تو اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تا توانگر باشی اندر روزگار، اگر تو زمانے میں مالدار ہونا چاہے، نفس را از آرزوہا دور دار، تو نفس کو تمناؤں سے دور رکھ۔ یہ مضمون بہت بیان کرتے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا تو وہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار آدمی بن جائے گا۔ جس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی وہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار آدمی بن جائے گا۔